بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. I am Shumaila Rafiq, presented by lecture number 2 of class 7th from PTB Urdu. We read in this lecture pages 101, 102, 103 and 104. بیٹا ہمارا چیپٹر نیم تھا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، جس کی ہم نے اپنے لیکچر نمبر 1 میں ہاف ریڈنگ کر لی تھی، اور نیکسٹ جو ہے وہ ابھی ہم کریں گے. سب سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں. اسی طرح اعصار کی ایک اور درخشندہ مثال دیکھیں. درخشندہ مین روشن. یرموک کے میدان میں لڑائی جاری ہے. ایک شخص زخمیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر مامور ہے. مامور ہے مطلب اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ صرف پانی پلانے کی خدمت سر انجام دے رہا ہے. ایک طرف سے اس کے کان میں آواز آتی ہے پانی. وہ آواز کی سمت بڑھتا ہے، سمت طرف. مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرتا ہے اور اپنے زخمی بھائی کو پیش کرتا ہے. وہ پانی کا پیالہ پکڑنے کے بالکل قریب ہے کہ ایک اور زخمی کی آواز آتی ہے پانی. پہلا زخمی یہ کہہ کر پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے کہ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ. اس کی پیاس کی شدت مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہے، مطلب کہ اسے مجھ سے زیادہ طلب ہو سکتی ہے پیاس کی. پانی پلانے والا مشکیزہ اٹھائے. مشکیزہ بیٹا ایک چمڑے کا ایک تھیلا ہوتا ہے جس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا، اسے مشکیزہ کہتے ہیں. پانی کا پیالہ ہاتھ میں تھامے دوسرے زخمی کے پاس آتا ہے. وہ اس کو پانی پیش کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک تیسرے زخمی کی آواز آتی ہے پانی. دوسرا زخمی بھی پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے. وہ پانی پلانے والے سے عرض کرتا ہے کہ پہلے اس زخمی کو پانی پیش کیا جائے. پانی پلانے والا تیزی سے تیسرے زخمی کا رخ کرتا ہے، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے وہ شہادت پا چکا ہوتا ہے. پانی پلانے والا پلٹتا ہے مطلب واپس آتا ہے، دوسرے زخمی کے پاس آتا ہے، مگر اس کی روح بھی پرواز کر چکی ہوتی ہے. پرواز کرنا اڑنا ہوتا ہے ویسے، مطلب وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ پہلے زخمی کی طرف آتا ہے، مگر وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے. یوں تینوں مسلمان زخمیوں نے اپنی جانیں دے دیں، لیکن اپنی پیاس پر اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیحت دی. ترجیحت دینا، اولیت دینا، فوقیت دینا. اس سے بڑھ کر اعصار کا اعلیٰ نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بیٹا یہ تھا اعصار کرنا، دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، اپنی ضرورت کو پیچھے رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنا، اس کو ہم اعصار کہتے ہیں. وہ معاشرہ جہاں لوگ اعصار و ہمدردی سے کام لیتے ہیں زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے. ایسے معاشرے میں ہر فرد دوسرے کا خیال رکھتا ہے. ایسا معاشرہ اخوت ہوتا ہے بھائی چارہ، اور یگانگت ہوتا ہے مل کر اکٹھا کی بہترین مثال ہوتا ہے. اسلام ایسا ہی معاشرہ چاہتا ہے. جہاں لوگ مشکل وقت میں اپنے پڑوسیوں اور ارد گرد رہنے والوں کی خبر گیری کریں مطلب ان سے پوچھیں، ان کا حال چال پوچھیں، ان کے بارے میں خبر رکھیں کہ ان کو کوئی مصیبت تو درپیش نہیں ہے، اور ان کے دکھ درد بانٹیں. خود غرضی اعصار کی دشمن ہے. خود غرضی صرف اپنی غرض کو مد نظر رکھنا، مطلب دوسروں کی کسی ضرورت کو فوقیت نہ دینا. اپنے لیے تو حیوان بھی جیتے ہیں. انسان بہترین مخلوق ہے. حیوان بھی جیتے ہیں مطلب دیکھیں جانور جن میں سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے تو اپنے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. مین کے اپنی خوراک کے لیے خیال رکھنے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اپنے رہنے کے لیے اپنی جگہ دیکھتے ہیں، اپنی ضرورت پوری رکھتے ہیں. لیکن انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے. اپنی ضروریات کو پیچھے رکھتے ہوئے پہلے وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے. یہی فرق ہے انسان اور حیوان میں. اس کی زندگی کے مقاصد میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے.
بعض औक़ात किसी मुल्क व कौम को किसी नागहानी आफत का सामना करना पड़ता है। नागहानी, अचानक, आफत कोई भी मुसीबत। 8 अक्टूबर सन 2005 को पाकिस्तान को ऐसी ही एक नागहानी आफत से दोचार होना पड़ा। मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के शमाली इलाक़ों में आने वाले ज़लज़ले ने वो तबाही मचाई कि अल-अमान व अल-हफ़ीज़, मतलब अल्लाह की अमान में, हिफाजत में रहें। पूरी कौम अपने आफत ज़दा भाइयों की अमदाद के लिए उठ खड़ी हुई। अमदाद मदद की जमा है। मुल्क भर से कंबलों, लहाफ़ों बेटा रज़ाइयाँ जिसे कहते हैं ऊपर लेने वाली गर्म चीज़, गर्म कपड़ों और खुराक से भरे ट्रक मुतासरा भाइयों के लिए भेजे जाने लगे। कौम यक दिल और यक जान, मतलब एक दिल और एक जान हो गई। इसी तरह सन 2010 में सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। कोई सूबा सैलाब की तबाहकारियों से बच नहीं सका था। सैलाब अपने साथ बहुत से लोगों को बहा ले गया। इनके घर बार ढह गए मतलब गिर गए। मवेशी, जानवर जिसे कहते हैं, पानी में बह गए। फसलें ज़ाया हो गईं। गर्ज़ वसी पैमाने पर नुकसान हुआ। वसी बड़े पैमाने पर। कौम ने एक मरतबा फिर एसारो हमदर्दी का सबूत दिया। लोगों ने सैलाब से मुतासरा भाइयों की दिल खोलकर अमदाद की। जिससे जो बन पड़ा उसने किया। कौम ने एसारो हमदर्दी की ज़री मिसालें पेश की। ऐसे मौक़े कौमों की आजमाइश करते हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम इस आजमाइश की इस घड़ी में सुरखरू हुए। ओके बेटा, अब इसकी एक्सरसाइज है। इसके आंसर क्वेश्चंस और अल्फाज मायने हम अपने जो है वो लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं। नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 2। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। ये आपने खुद करना है, ठीक है। इंसान एक हैवान है। नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, इसको आपने जो करेक्ट है उसको आपने टिक मार्क करना है। मुसलमानों की मिसाल ऐसे ही है जैसे फ़र्द वाहिद, जिनसे वाहिद, जस्ते वाहिद, कस्म वाहिद। असल इंसानियत है दौलत जमा करना, मुलाजमत करना, हुकूमत करना, खिदमत करना। ज़ख्मियों को पानी पिलाने वाला वाक़या रुनमा हुआ जंग बदर में, जंग उहद में, जंग खंदक में, जंग यरमूक में। पाकिस्तान को शदीद तरीन ज़लज़ले ने हिलाकर रख दिया। 8 अगस्त 2005 को, 8 सितंबर सन 2005 को, 8 अक्टूबर सन 2005 को या 8 नवंबर सन 2005 को। ये बेटा आपने चैप्टर पूरा हमने रीड किया है, आपने इसको खुद से करना है। नेक्स्ट है बेटा जुमले बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं अभी आपको करवा देती हूँ, मैं करवा दूँगी आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इन अल्फाज के मुतजाद लिखें। इंसान, नुकसान, खुदगर्जी, तंगी, इनकार। मुतजाद किसे कहते हैं? उल्ट को। ये भी आपने खुद से राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। जो जमा दी गई है आपने उसके वाहिद लिखने हैं और जो वाहिद दिए गए उसकी जमा लिखनी है। ये भी आपने क्वेश्चन खुद से करना है। मुफादात, सहाबा, तकलीफ़, जिस्म, औराक, महाजिर, आफत, मवाक़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया कीजिए। ये आपने इसके एराब लगाने हैं। अक़ुव्वत, यगानगत, असल, जस्त, महाजिर, सिमत। क्वेश्चन नंबर 7 जंग यरमूक का वाक़या आपने पढ़ा है, इसे एक कहानी की सूरत में अपने लफ्ज़ों में दोबारा लिखें। बेटा इसको भी आपने खुद से ही राइट करना है। जंग यरमूक का वाक़या जो कि अभी लेक्चर 2 की ही रीडिंग में हमने अभी पढ़ा है, इसको आपने अपने अल्फाज में अगेन अपने रजिस्टर पे राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इस सबक में आपने मामूर का लफ्ज़ पढ़ा है। इससे मिलता जुलता एक और लफ्ज़ है मामूर। इन दोनों लफ्ज़ों के मायने लुग़त से देखें और दोनों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। ये भी बेटा आपने खुद से ही करना है। इस सबक में आपने सैलाब ज़दा और आफत ज़दा के लफ्ज़ पढ़े हैं। ज़दा के मायने है मारा हुआ, यूँ सैलाब ज़दा के मायने हुए सैलाब का मारा हुआ। आप इस तरह के इन अल्फाज के मायने अपने कापियों में लिखें। ये बेटा आपको लफ्ज़ दिए गए हैं कहत ज़दा, आफत ज़दा, गम ज़दा, मुसीबत ज़दा। 4 लफ्ज़ ये दिए गए हैं, आपने कोई से 4 लफ्ज़ और ख़ुद से ढूंढने हैं और इनके मीनिंग आपने अपनी उसमें राइट करने हैं रजिस्टर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 इस सबक के अहम नकात को जहन में रखते हुए खुलासा लिखें। तो बेटा इस पेज में से क्वेश्चन नंबर 3 जुमले और क्वेश्चन नंबर 10
خلاصہ. یہ میں آپ کو کروا رہی ہوں، باقی ساری جو ایکسرسائز ہے یہ آپ نے خود سے رائٹ کرنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. اوکے بیٹا، کوسچن نمبر 3 ہے، جملوں میں استعمال کریں. خبر گیری کرنا. مشکل وقت میں اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کریں. ناگہانی آفت. بعض اوقات کسی ملک کو ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایثار. اپنی ضروریات کی قربانی دے کر دوسروں کی مدد کرنا ایثار ہے. بے سر و سامانی. مسلمانوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا. حسن سلوک. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہر کسی سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے. ساجھے دار. انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کو ہر چیز میں ساجھے دار بنایا. درخشندہ. تاریخ اسلام میں اثار کی بہت سی درخشندہ مثالیں ہیں. فلاح و بہبود. ہماری زندگی کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے. نیکسٹ ہے بیٹا کوسچن نمبر 10. خلاصہ. ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے. اسے معاشرے میں رہنے کے لیے قدم قدم پر دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. اصل انسان وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے اور مصیبت کے وقت دوسروں کی مدد کرے. اسلام بھی ہمیں ایثار کی تعلیم دیتا ہے. قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جذبہ ایثار کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے. اس کا ترجمہ ہے بیٹا، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ خود فاقے سے ہوں. سورہ حشر آیت نمبر 9. اس کا ترجمہ ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. طریقہ اسلام کے اوراق ایثار و ہمدردی کی روشن مثالوں سے بھرے پڑے ہیں، جیسے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کا واقعہ. یرموک کے میدان میں ایک درخشندہ مثال کہ کیسے ہر زخمی نے اپنی پیاس کو اپنے بھائی کی پیاس پر ترجیح دی. ایثار کا اس سے بڑھ کر اعلیٰ نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے. اسلام ایک ایسا ہی معاشرہ چاہتا ہے جہاں ہر مسلمان دوسروں کی خبر گیری کرے، ان کی دکھ درد بانٹے، اور اس کی زندگی کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہو. ایسی قومیں جو کسی ناگہانی آفت کے وقت دل کھول کر ایک دوسرے کی امداد کرتی ہیں، وہی قومیں آزمائش کی گھڑی میں سرخ رو ہوتی ہیں. بیٹا یہ تھا اس کا خلاصہ. اوکے اسٹوڈینٹس، اس میں ہمارا اینڈ ہوتا ہے یہ لیکچر. 2 کوسچنس میں نے آپ کو کروائے ہیں پلس ریڈنگ کروائی ہے، اور باقی جو بھی کوسچنس میں نے آپ کو دیے ہیں یہ آپ نے ان کو خود سے رائٹ کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک تھا. اوکے اسٹوڈینٹس، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.